السلام علیکم، میں امداد عمر۔ کل ہم وزیر آباد تھے، کل شام کو، اور ایک شادی تھی۔ شادی کی تقریب سے جب واپس ہو رہے تھے تو تقریباً 11:15 بجے کا وقت تھا۔ ہم وزیر آباد شہر کراس کرتے ہوئے موٹر وے کی طرف جا رہے تھے جی ٹی روڈ سے۔ تو جب وزیر آباد شہر کے اندر داخل ہوئے تو آتش بازی کے مناظر ہمیں نظر آئے، دور سے آتش بازی ہو رہی تھی۔ ہم نے سوچا کہ شادیوں کا موسم ہے، کہیں شادیوں کی آتش بازی ہوگی، اور ہم ساتھ ہماری نظریں بھی تھی کہ جو دھرنے والے ہیں ٹی ایل پی کے وہ کہاں بیٹھے ہیں، اٹھ گئے یا بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، کیونکہ میڈیا تو بتا رہا تھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ پر حامد ناصر چٹھا پاک میں۔ تو جب ہم وہ موٹر وے کی طرف، یعنی اگر وزیر آباد سے آگے جاتے ہوئے وزیر آباد شہر کا جو پل ہے اس برج سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک تمبو لگے ہوئے ہیں، اور اسی تمبوؤں کے پاس ٹرک کھڑا ہوا ہے، ٹرک سے تقریریں ہو رہی ہیں اور وہیں پر آتش بازی ہو رہی ہے۔ تو پھر ہم میں سے ایک دوست موجود جو تھے گاڑی میں، انہوں نے فوراً اپنا موبائل نکالا کہ جی دیکھ لیں کیا خبر کیا آئی ہے۔ تو موبائل نکالا تو موبائل تو سائلنٹ موڈ پہ تھے، سائلنٹ موڈ پہ مطلب کہ مردہ تھے، انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا۔ بلکہ انٹرنیٹ تو ہم جب گکھڑ منڈی سے کراس کر کے، گکھڑ سے کراس کر کے وزیر آباد کی طرف جا رہے ہیں، تو گکھڑ کراس کرنے کے بعد فوراً انٹرنیٹ جو ہے وہ بند۔ تو ہم ظاہر ہے وہ نہیں دیکھ سکے خبر، آگے نکلے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو آتش بازی تھی یہ تھی ٹی ایل پی کی کالعدم حیثیت ختم کرنے کے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی خوشی میں۔ یعنی ٹی ایل پی نے پہلا مارکہ، پہلا تو نہیں دوسری بڑی فتح، پہلی تو یہ تھی کہ ان کے سارے کے سارے جو رہنما تھے، کارکن تھے، سعد رضوی اور دیگر کے علاوہ، یا جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں، وہ ان کے علاوہ جتنے بھی تھے، چاہے وہ فورتھ شیڈول والے تھے، چاہے وہ دوسرے تھے، ان کو یعنی معمولی مقدمات والوں کو، ان کی رہائی ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا تھا عمل، وہ تھا ٹی ایل پی کی کالعدم حیثیت ختم کرنے کا۔ تو میں حیران ہوا، کیونکہ جب میں وزیر آباد جا رہا تھا تو ہم آپس میں دوست ظاہر بات کر رہے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، تو اس میں کنفیوژن ایک آ رہی تھی کہ یار ٹی ایل پی کی کو کالعدم حیثیت اس کی ختم کرنے کے معاملے پر حکومت کے اندر، اداروں اور حکومت کے اندر اور بذات خود وفاقی کابینہ کے اندر ایک پیج نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہے تھے کہ جی سمری سرکولیشن کے ذریعے منظور ہو گئی، اپنا کالعدم حیثیت ختم کرنے کی منظوری ہو چکی، اور پھر خبر چلی کہ نہیں، منظور نہیں ہوئی۔ خبر ان اداروں نے چلائی یا ان جرنلسٹ نے چلائی جو عمران خان حکومت کے، عمران خان کے ترجمانوں کے بہت قریب ہے، یعنی جو عمران خان صاحب کی زبان بولنے والے کچھ چینلز، یا وہ جو جرنلسٹ جو وہاں سے، ان کو ظاہر صحافی کو تو خبر ملنی ہوتی ہے، تو اگر وہاں سے حکومتی ذرائع سے خبر مل جائے، ایک وزیر کہے مجھے کہ جی ابھی نہیں ہوا، تو مجھے تو اس وزیر پر یقین کرنا چاہیے، یا میں کم از کم ذرائع کے حوالے سے ایک خبر دے سکتا ہوں۔ تو ظاہر وہ یعنی قریبی تھے ان کے، انہوں نے خبر دی کہ ابھی تک کوئی ایسی سمری منظور نہیں ہوئی، کچھ نے تو کہا سمری موو ہی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال فائنلی میں نے ایک وزیر صاحب کو میسج کیا، فون انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی سمری منظور نہیں ہوئی۔ تو میں نے اگلا سوال پوچھا واٹس ایپ پہ ہی میسج کر کے، میں نے کہا پھر یہ کیا ہوگا؟ کل کابینہ کا اجلاس ہے، یعنی کل منگل کو، تو کابینہ کے اجلاس میں یہ اس پر بات چیت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا یہ سب پتہ چلے گا کل، یعنی آج جب میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ صرف 2 گھنٹے کے فرق سے پھر سمری منظور بھی ہو گئی، خبر بھی آ گئی، اور آتش بازی بھی ہو گئی۔ تو یہ ہے ساری صورتحال حکومت کے اندر، کہ حکومت عمران خان صاحب کچھ چاہتے ہیں، ہو کچھ رہا ہے۔ اعزاز سید سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ جو کل جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی ان کی وہ تصدیق کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2-3 بار جو میں گزارش کر چکا ہوں ان باتوں کی بھی تصدیق ہو رہی ہے اعزاز سید کے اس آرٹیکل سے، کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے ٹی ایل پی کی حیثیت کالعدم جو ہے وہ ختم ہو، برقرار رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بقول اعزاز سید جو اجلاس ہوئے تھے، 2 اہم اجلاس، ان میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جی ان کو سیاست کی اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ انتہا پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، عمران خان صاحب کی زبانی۔ اب خیر عمران خان کی حکومت اب مانے نہ مانے، لیکن بہرحال اب سمری تو ان کی حکومت سے ہوئی ہے، لیکن اختلاف جو تھا عمران خان صاحب کا موجود تھا، اور یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب سے بالا ہوئی ہیں، یہ تاثر آ رہا ہے، یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اور اس میں بھی سب سے اہم چیز شاہد خاقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے ٹی وی ٹاک شو پر بیٹھ کر۔ کل کسی دوست نے مجھ سے پوچھا کہ یار وہ عباسی صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہم ٹی ایل پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، عباسی صاحب نے نہیں کہا، یہ بات کہی تھی کچھ دن پہلے تحریک انصاف پنجاب کے صدر ہیں اعجاز چودھری صاحب،
انہوں نے یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا سعد رضوی رہا ہوں گے تو میں ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کروں گا, اور وہ ایک سیاسی جماعت ہے, ہم ان کے ساتھ سیاسی جو ہے وہ حکمت عملی بنائیں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ تک ان کے ساتھ کریں گے. تو میں نے ان کو گزارش کیا کہ نہیں, میری نظر میں جو ہے اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں گزری. لیکن بعد میں نے دیکھا کہ وہ ٹویٹر پہ ایک ان کی ویڈیو چل رہی ہے, ایک ٹی وی ٹاک شو نیوز 1 کی. اس میں ان سے اینکر سوال کرتے ہیں کہ جی اگر ان کی کلعدم حیثیت ختم ہو جاتی ہے وہ بطور, تو پھر آپ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ تو اپنا جو کہتے ہیں عباسی صاحب کہ جی بالکل کریں گے. شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون کے نائب صدر, وہ کہتے ہیں بالکل کریں گے, کیا حرج ہے اس طرح کے سیاسی فیصلوں کرنے میں. ادھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی وہ جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ پاکستان میں ہر چیز خفیہ ہوتی ہے, یہ معاہدہ خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ معاہدہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ آج ہی ابھی جب یہ میں بات کر رہا ہوں تو اجلاس جو تھا اس کا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا پارلیمنٹ کی اس کا اجلاس تھا, تو جب تک یہ آپ کے پاس آئے گا اپنا میرا ویلاگ تو ممکن ہے تب تک اجلاس ختم ہو چکا ہو. لیکن اس اجلاس کی چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی کیونکہ وہ آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں, ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے, اور 78 لوگ ہیں اس میں, قومی اسمبلی کے ارکان ہیں, سینیٹرز ہیں, اس میں وزرائے اعلیٰ ہیں, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو وہ سارے لوگ شریک ہیں. 78 لوگ جب شریک ہوں تو پھر وہ چیز چھپتی نہیں ہے کہ اندر کیا ہوا, پھر وہ آ جاتی ہے سامنے. پھر آن آف ہو جو مرضی ہو, بتانے والے وہ جو سیاستدانوں کے اندر بھی ایک رپورٹر بیٹھا ہوتا ہے, ایک جرنلسٹ بیٹھا ہوتا ہے, ان کے اندر پیٹ میں بات ٹکتی نہیں ہے, وہ مختلف طریقوں سے مختلف اشاروں سے بات باہر نکال لیتے. تو باتیں باہر آ جائیں گی, ابھی نہ صحیح آج شام تک نہ صحیح کل صبح تک آ جائیں گی باتیں, تھوڑی تھوڑی کر کے نا قسطوں میں آئیں گی, مکمل شاید نہ آئیں تو آ جائیں گی کہ اندر بریفنگ کیا ہوئی ہے. لیکن اس میں جو میری اطلاعات تھی اپوزیشن کے لوگوں سے جو میری بات ہوئی تھی تو وہاں پر یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا, کیونکہ پہلے سے ہوتا ہے نا کہ ہم نے جانا ہے تو ہم نے کیا پوچھنا ہے. مطلب شہباز شریف صاحب اندر جائیں گے وہ کیا پوچھیں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کیا سوال ہوگا, سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کیا سوال کریں گے, مصطفیٰ نواز کھوکھر کیا پوچھیں گے, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی شاید نہیں ہے اس میں, احسن اقبال کیا پوچھیں گے. یعنی جو کمیٹی کے ارکان ہیں اور جو شرکاء ہیں جن کو مدعو کیا گیا ہے, جن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی, وہ کوئی فارمیشن ہوتی ہے نا, تو وہ سوال کیا کریں گے. تو اس میں 2 سوال اہم تھے, مجھے پتہ چلا تھا کہ ہر صورت ہونے, کیونکہ افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ ہے, تو اس حوالے سے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی خبر آ گئی ہوئی ہے. ایک یہ سوال, اور دوسرا سوال جو ہے وہ اس کا اپنا ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ ہوا کیا ہے, کیونکہ جو خبریں ہیں اس کے مطابق عمران خان صاحب کی حکومت خود بتا رہی کہ ہم نے معاہدہ نہیں کیا. یہاں تک کہ میں نے ایک مذاق میں بات پوچھی تھی, بعد میں وہ سنجیدہ ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی شاید نہیں پتا کہ معاہدہ کیا ہوا ہے. مفتی منیب الرحمان کی زبان پہ ایک آ گیا کہ جی معاہدے پر عمل درآمد ہوتا دیکھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاہدہ کیا ہوا ہے. تو معاہدے پر عمل درآمد, کلعدم حیثیت ختم ہو گئی, کارکن رہا ہو گئے, اور ادھر جو سعد رضوی کی رہائی کے خلاف درخواست تھی وہ حکومت نے عدالت سے واپس لے لی. تو یہ ہوا ہے معاہدہ, یہ حکومت نے دیا ہے یا حکومت سے دلوایا گیا ہے. آگے سے وہ کیا آتا ہے, صرف ایک تسلی کہ ہم آئندہ اس طرح کی سیاست نہیں کریں گے دھرنوں کی. اب یہ تسلی جو ہے, یہ تسلی پر کل کو کوئی کام کرے نہ کرے, بھائی عمران خان صاحب خود اس طرح کی تسلیوں پر عمل نہیں کرتے رہے سیاست میں کبھی بھی, کیونکہ یہ تو اس موقع کے لیے ہے نا, آگے کوئی موقع آئے گا تو پھر دھرنا کوئی بھی لے کے, عمران خان صاحب بھی لے کے نکل پڑیں گے. اور جو کل خود دھرنا دیتے تھے تو آج وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دھرنا نہیں دیں گے, یہ یقین دہانی انہوں نے کروائی ہے تو وہ دھرنے نہیں دیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہوتا. تو بہرحال تو میں گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو بھی شاید نہ پتہ ہو کہ ہوا کیا ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو اجلاس, جو اعزاز سید نے پوری ایک تفصیل کے ساتھ اپنے آرٹیکل میں جو باتیں لکھی ہیں, اس کے مطابق جو اجلاس ہوا تھا, پہلا اجلاس ہوا تھا بنی گالہ میں, اس میں آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, دیگر حکام اور حکومتی وزراء شامل تھے. تو اس میں عمران خان صاحب نے مشورہ لیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اعزاز سید کے اشارے کے مطابق تو جو ان کو بتایا گیا تھا, جو سب سے سینئر اور سب سے طاقتور وہاں پہ تھے شخص, انہوں نے کہا تھا کہ افہام و تفہیم اور مذاکرات کے ساتھ بات کی جائے. تو اس کے بعد پھر لائن لگ گئی, سب نے وہی کہا, اس کو دہرایا, ایکو کیا کہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہم ان سے متفق ہیں, ہم ان سے متفق ہیں, ہم ان سے متفق. یہی ہوتا ہے. تو یعنی ویسے بھی عموماً بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر بات کر لے تو پھر میجورٹی جو ہوتی ہے, جو تیاری کر کے نہیں آتی, آپ کسی کلاس روم میں دیکھیں گے, کسی ڈسکشن میں دیکھیں گے, پھر جو انہوں نے کہا پھر ہم اس سے متفق ہیں, جو انہوں نے. لیکن اگر بندہ طاقتور ہو تو پھر متفق ہونا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے, پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا. تو وہ اتفاق زیادہ پایا گیا اس بات پر اس اجلاس میں
کہ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ بلیک میل کرتے ہیں، یہ دھرنے دیتے ہیں، یہ تشدد کرتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا، اعجاز سید اپنے آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، ریاست کی رٹ جو ہے وہ اس کو رکھنا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ شیخ رشید کی پریس کانفرنس اس دوران، اور وہ معاہدے سے پہلے فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنسز، دیگر وزراء کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ ہاں حکومت کا اس وقت موڈ یہ تھا۔ اور اس کے بعد جو اجلاس ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، تو اس میں قومی سلامتی کونسل کا کمیٹی کا، اس اجلاس میں بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کابینہ کا اجلاس، اور پھر یہاں تک کہ وہ رینجرز کو تک مقرر کر دیا جاتا ہے، اور رینجرز کو اختیار دے دیا جاتا ہے، پنجاب پولیس کو ماتحت کر دیا جاتا ہے رینجرز کے نیچے، اور رینجرز کو گولی چلانے کا اختیار دے دیا جاتا ہے، جس کے میں نے آپ کو پیچھے آپ کو ویڈیوز میں دکھایا تھا، وہ پوسٹر لگا دیے تھے کہ جی یہاں سے آگے وزیر آباد میں یہاں سے آگے ریڈ زون ہے، جو آئے گا ان پر گولی چلا دی جائے گی۔ یعنی یہ پوسٹرز بھی تھے، بینر لگے ہوئے، انہوں نے آویزاں کیے تھے، اور اس کے اعلانات بھی ہو رہے تھے مساجد سے کہ اس سے آگے کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ حکومت کی منصوبہ بندی تھی۔ پولیس والی سائڈ بھی حکومت کو نہ اتنی سپورٹ ملی، نہ رینجرز کی سائڈ سے ملی، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ حکومت کرنا کچھ چاہ رہی تھی، بلکہ اس میں وہ بڑی دلچسپ صورتحال اس اجلاس کے حوالے سے اعجاز صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ پرویز خٹک صاحب جو ہے نا وزیر دفاع، انہوں نے کہا یار پیسے پوسے دیکھیں نا جان چھڈاؤ انہوں نے کو پیسے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن بہرحال پیسوں سے زیادہ ان کو مل گیا، ان کی کلعدم حیثیت ختم ہو گئی۔ اور میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جو ٹی ایل پی کی کلعدم حیثیت ختم ہونے کا عمران خان صاحب کو بریفنگ دی گئی ہے کہ اگر ٹی ایل پی کی کلعدم حیثیت ختم ہو گئی تو اس بار اس کا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو، مسلم لیگ نون کو نقصان ہوا تھا، پی ٹی آئی کا صفایا ہو جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب کو اپنے سیانے لوگوں نے بریف کیا تھا کہ اب ہم اگر ان کو سیاست کرنے کی اجازت دیتے ہیں، یعنی پولیٹیکل ہماری بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ مسلم لیگ نون کہ انہوں نے کچھ سیٹیں خراب کی، یعنی ان کا ووٹ تھا نا، مسلم لیگ نون کو دعویٰ تھا کہ ہمارا جو ریلیجس ووٹ ہمارا ہے، تو وہ ووٹ انہوں نے توڑا۔ ظاہر ٹی ایل پی نے کہیں نمبر 3 پہ آئی، کہیں نمبر 4 پہ آئی، کہیں کہ نمبر 2 پہ بھی آئے پنجاب میں۔ تو جہاں جہاں سے وہ مسلم لیگ نون نے حساب کتاب لگایا کہ 30-35 سیٹیں جو ہیں جہاں جہاں ٹی ایل پی نے زیادہ ووٹ لیا ہے، بیسیکلی وہ ہمارا ووٹ تھا، ٹی ایل پی نے لے لیا اور نکل گئی بیچ میں سے، پی ٹی آئی جیت گئی، تو وہ مسلم لیگ نون کو 20-25-30 سیٹوں پر نقصان ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ اگر ٹی ایل پی انتخاب لڑے گی آئندہ انتخابات یا بیچ میں بلدیاتی انتخابات، تو ساڈا ککھ بھی نہیں رہنا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہونا ہمارے پلے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو تھے ان کا پولیٹیکل ایک فیصلہ تھا کہ جی کسی صورت ٹی ایل پی کو جو ہے وہ اس کی کلعدم حیثیت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے وہ جو ادھر سے نوٹیفیکیشن وغیرہ بن رہے تھے کوئی اپنا کلعدم حیثیت ختم کرنے کے، اور ادھر سے کچھ وفاقی وزیر میڈیا کو بتا رہے تھے کہ نہیں ختم ہو رہی ابھی تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفحہ ہے نا، صفحے کا مسئلہ ہے، ایک صفحے پہ کچھ لکھا جا رہا ہے، دوسرے صفحے پہ کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔